پچھلے پروگرام کا ایک کویسچن رہتا تھا، ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہم کپڑے سکھا دیتے ہیں چھت وغیرہ پر اور کوئی جانور اس پر بیٹ کر دیتا ہے، جیسے کوے وغیرہ نے کر دی، تو کتنی مقدار میں وہ لگے تو ہم کہیں گے یہ ناپاک ہے، اور کیسے پتہ چلے کہ یہ بیٹ کس جانور کی ہے اور اس کو پاک کرنے وغیرہ کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جانوروں کے پرندوں کے سلسلے میں اصول اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر وہ پرندہ جو اونچا اڑتا ہو، ہر وہ پرندہ جو اونچا اڑتا ہو اور پاک ہو، اس کا کھانا حلال ہو، اس کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ جیسے کبوتر ہیں، چڑیاں ہیں، ان کی بیٹیں پاک ہوتی ہیں۔ اور ایسے جو پرندے ہیں جو شکاری پرندے ہیں کہ وہ پکڑ کر کھاتے ہیں، جیسے چیل ہے، کوا ہے، شکرا ہے، باز ہے، گدھ ہے، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے، یعنی یہ ناپاک ہوتی ہے لیکن ہلکا حکم رکھتی ہے۔ اور ایسے پرندے جو اونچا نہیں اڑ سکتے، گھروں کے پالتو پرندے ہوتے ہیں جیسے بطخ ہے، مرغی وغیرہ، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہوتی ہے، یعنی پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ آپ نے اڑنے والے پرندوں کے بارے میں کویسچن کیا تو ہم اسی پہ فوکس رکھتے ہیں کہ جب کوئی بیٹ کپڑے پہ نظر آئے تو آپ کو اگر نظر آ جائے کہ کوے نے کی ہے یا چیل نے کی ہے، تب تو لازمی نجاست خفیفہ بن گئی۔ لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں کس کی ہے تو آپ تھوڑا سا غور کریں، تحری کر لیں دل میں۔ اگر دل گمان کرتا ہے کہ یہ چیل کی ہے یا کوے کی ہے تو وہ ناپاک ہوگی، اور اگر کبوتر کی ہے مثال کے طور پر، کیونکہ کبوتر کی بیٹ تھوڑی سی کم مقدار کی آپ کو نظر آئے گی، کوے کی زیادہ ہوتی ہے، چیل کی زیادہ نظر آتی ہے، اور ان کی اکثر یہ اڑتے ہوئے چونکہ تیزی سے کرتے ہیں تو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور چڑیا کی تو بالکل چھوٹی سی بیٹ ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اگر کبوتر یا چڑیا کا گمان ہو تو یہ بیٹ بالکل پاک ہوتی ہے۔ اس کو صرف اتنا ہے کہ آپ کھرچ دیں، باقی آپ کو کوئی دھونے وغیرہ کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، اگر نشان پڑ جائے تو نشان ختم کرنے کے ارادے سے آپ دھو سکتے ہیں، لیکن یہ ناپاک نہیں ہے، پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر چیل یا کوے کی ہے تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر آپ پاک کر لیں، اگرچہ اس میں مقدار کافی مطلب دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑے کے جس حصے پہ لگی، اس حصے کی اگر 1/4 تک پہنچے یا اس سے زیادہ ہو تو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، کم ہو تو معاف ہوتی ہے۔ جیسے آستین پہ گر گئی مثال کے طور پہ، تو آستین کے 4 ٹکڑے کر لے، 1 2 3، یہ 1 2 3، یہ 4، اتنا بڑے ٹکڑے کے اوپر جب یہ پورے کو گھیر لے تب کہیں جا کے ہم کہیں گے اب اس کا پاک کرنا لازم ہے۔ اس سے کم اگر بیٹ لگے گی تو پاک کرنا لازم نہیں ہوگا۔ کالر پہ لگی تو کالر چھوٹا ہے، اس کے ایک حصے پہ لگ گئی تو پاک کرنا فرض۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ کوے اور چیل کی بیٹ نجاست خفیفہ ضرور ہے، یہ لگ جائے تو اس کو پاک کر لیا جائے۔ لیکن حکم شرع بہرحال میں نے بیان کر دیا کہ کپڑے یا جسم کے جس حصے پہ کوے یا چیل کی بیٹ گرتی ہے، اگر اس کی 1/4 کو گھیرتی ہے تب اس کا پاک کرنا لازم ہے، اگر اس سے کم ہے تو پاک کرنا لازم نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے تھے، ایک دم کوے نے بیٹ کی، اس کی چھینٹیں آپ کے ہاتھ پر آ گئی، اب یقینی سی بات ہے کہ ہاتھ پر اگر آئی ہیں تو اس کے 1/4 سے کم ہے، آپ نے کسی ٹیشو سے اس کو صاف کر دیا خالی، اور آپ نے جا کے ایسی نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ جب تک 1/4 کو نہ گھیر لے اس کو ناپاک قرار نہیں دیتے ہیں۔